اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر جادو کو پلٹانے اور دشمن کو تباہ کرنے کا خفیہ وظیفہ۔ شب قدر یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، یہ مقدس رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے جب زمین پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، یہ وہ رات ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، جب قسمت لکھی جاتی ہے، جب ہر گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ وہی رات ہے جب جادو، شیطانی وار اور دشمنوں کی سازشیں ہمیشہ کے لیے ختم کی جا سکتی ہیں۔ یہ وہی رات ہے جب آپ پر کیا گیا جادو خود آپ کے دشمن پر پلٹ سکتا ہے۔ یہ وہی رات ہے جب آپ کے خلاف کیا گیا ہر وار، ہر شیطانی چال، ہر بد دعا اللہ کے حکم سے اسی پر الٹ سکتی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں، یہ ایک خفیہ روحانی طاقت ہے جو قرآن کی ایک چھوٹی مگر تباہ کن سورہ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس نے ابو لہب جیسے دشمن کو تباہ کر دیا، اور یہ وہ سورہ ہے جو آج بھی ہر جادو، ہر سازش اور ہر دشمن کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ کیا آپ واقعی اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ جو راز آج میں آپ کو دینے والا ہوں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جادو ایک چھپا ہوا زہر جو زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہر خوشی دروازے پر آ کر لوٹ جاتی ہے؟ بے وجہ رکاوٹیں، ناکامیاں، مایوسیاں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے خوف، گھبراہٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ عجیب و غریب خواب آتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو یا اندھیرے میں بھٹکنا۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، بیماری، پریشانی اور بدحالی رہتی ہے۔ یہ سب عام باتیں نہیں، یہ سب کسی کے کیے گئے جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ وہی کالا جادو ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی۔ یہ وہی جادو ہے جس نے فرعون کے دربار میں جادوگروں کو لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ ڈالنے کی طاقت دی تھی۔ یہ وہی جادو ہے جو آج بھی ہزاروں گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ابو لہب جیسے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دیا، اسی طرح آپ کا دشمن بھی ذلیل و خوار ہو سکتا ہے۔ وہی شیطانی وار جو آپ پر کیا گیا وہ خود اس پر پلٹ سکتا ہے۔ جادو کو پلٹانے اور دشمن کو تباہ کرنے کا طاقتور قرآنی راز، یہ راز چھپا ہے سورہ لہب میں۔ وہ سورہ جو صرف چند آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہر جادو، ہر بد دعا، ہر سازش کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ سورہ لہب، یہ سورہ اللہ نے اس دشمن کے لیے نازل کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا تھا، اور اللہ نے اس کا انجام ایسا لکھا کہ قیامت تک اس کی رسوائی اور بدبختی کی مثال دی جاتی رہے گی۔ اگر آپ پر جادو کیا گیا ہے، اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کے پاس بھی وہی قرآنی ہتھیار موجود ہے جو آپ کے دشمن کو ابو لہب کی طرح برباد کر سکتا ہے۔ شب قدر میں جادو پلٹانے اور دشمن کو سزا دینے کا خاص وظیفہ، یہ وظیفہ صرف ایک رات میں آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ نمبر 1، رمضان کی کسی بھی
طاق رات میں وضو کرو اور سب سے پہلے 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ وظیفے کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے، اور سورہ لہب کو ایک پاک صاف کاغذ پر 1 مرتبہ لکھیں اور آخر میں یہ مقصد لکھیں: اے اللہ، جس نے مجھ پر یا میرے گھر پر جادو کیا، جس نے مجھے یا میرے گھر کو نقصان پہنچایا، میری یا میرے اپنوں کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کی، اس پر وہی انجام نازل فرما جو ابو لہب پر نازل کیا تھا۔ نمبر 2، پھر 12 نفل نماز ہدیہ محمد والے محمد اس ترتیب سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ لہب 12 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ لہب 11 مرتبہ پڑھیں، اسی ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے ہر رکعت میں سورہ لہب 1 بار کم کرتے جائیں یہاں تک کہ 12 رکعت مکمل ہو جائیں۔ ہر 2 نوافل مکمل ہونے کے بعد 21 مرتبہ سورہ لہب پڑھیں اور یہ دعا مانگے: اے اللہ، جس نے مجھ پر یا میرے گھر پر جادو کیا، مجھے یا میرے گھر کو نقصان پہنچایا، میری یا میرے اپنوں کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کی، اس پر وہی انجام نازل فرما جو ابو لہب پر نازل کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے چاروں طرف پھونک مار دیا کریں اور ساتھ سورہ لہب والے کاغذ پر بھی دم کریں۔ اس طرح آپ نے 12 نفل مکمل کرنے ہیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے دعا کریں۔ یہ عمل صرف رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے کسی بھی رات کریں اور اس کے بعد روزانہ کسی بھی وقت اول 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 14 مرتبہ سورہ لہب پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل کریں گے، دشمن کے وار خود اس پر پلٹنے لگیں گے، اس کی زندگی میں عجیب مسائل پیدا ہونے لگیں گے اور وہ خود اپنے جال میں پھنسے گا اور اللہ اسے دنیا و آخرت میں رسوا کر دے گا۔ جادو کا اثر کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے روکا جائے؟ یاد رکھیں، جادو سب سے زیادہ ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ سے دور ہوتے ہیں، شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو آپ پر کبھی اثر نہ کرے تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ کرتے رہیں۔ نمبر 1، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، نماز سب سے بڑا حفاظتی حصار ہے۔ نمبر 2، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھیں۔ نمبر 2، صدقہ ضرور دے کیونکہ صدقہ ہر بلا کو کاٹ دیتا ہے اور جادو کو ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہ رات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سال میں صرف 1 رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہی وہ رات ہو سکتی ہے جب آپ کا ہر دشمن اپنے ہی جادو میں پھنس جائے۔ یہی وہ رات ہو سکتی ہے جب آپ کی زندگی سے ہر پریشانی، ہر رکاوٹ، ہر بد دعا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ شب قدر میں یہ خاص عمل کریں اور ہمیشہ کے لیے جادو، دشمنوں اور شیطانی وار سے نجات پائیں۔